دولت کے باوجود بھی سکون نہ ہو تو وہ دولت کس کام کی؟ آج بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ ہیں، کروڑوں پتی نہیں اربوں پتی لوگ ہیں، نیند ہی نہیں آتی جب تک وہ بیچارے گولیاں نہ کھا کے نہ سوئیں، وہ سو ہی نہیں سکتے۔ تو ایسی دولت کس کام کی؟ پیسے تو نہیں کھائے گا نا آدمی۔ اطمینان قلب جو ہے وہ صرف اللہ والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کا سکون ہوتا ہے۔ دلوں کا سکون جو ہے وہ محلات میں نہیں ہوتا۔ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ابراہیم ابن ادہم جو گزرے ہیں نا رحمت اللہ علیہ، اولیاء اللہ میں سے، یہ خود بادشاہ تھے۔ اتفاق سے ایک دن اپنے شاہی محل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آوازیں لگا رہا تھا بھی میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، کسی نے دیکھا ہے؟ تو بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا اونٹ گم ہوتا ہے تو جا کے جنگل میں تلاش کرے یا بادشاہ کے محل میں تلاش کرنے کے لیے آ گیا؟ انہوں نے کہا پکڑو اس کو۔ پکڑ کے لے آئے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیا شور کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میرا اونٹ گم ہو گیا، غریب آدمی، وہی میرا ایک ہی تو اونٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی اونٹ اگر گم ہو جائے تو وہ جنگل میں ہوگا، صحرا میں ہوگا، کسی کھیت میں ہوگا، وہ شاہی محل میں تو نہیں ہوگا۔ وہ ہنس پڑا۔ تو ابراہیم نے کس بات میں؟ انہوں نے کہا کمال کی بات ہے، اگر تیرے محل میں میرا اونٹ نہیں مل سکتا تجھے بھی خدا نہیں مل سکتا۔ خدا بھی فقیروں کے پاس ملتا ہے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ بات وقت کی بات ہوتی ہے، دل کو بات لگ گئی۔ ابراہیم نے ملک چھوڑ دی، حکومت چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دے گا، السلام علیکم جا۔ اب مدتوں کے بعد اس کے دوست یا اس کے زمانے کے جو وزراء تھے وہ گزرے کے دیکھا کہ دریا کے کنارے پہ مصلی بچھا کے بیٹھے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جا کے سلام کیا، انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کی کیا حال ہے؟ کیوں؟ الحمدللہ میں تو بڑا مطمئن ہوں۔ انہوں نے کہا حضور آپ نے بادشاہی چھوڑ دی، آج جنگل میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک سوئی تھی، کپڑا سی رہے تھے، وہ دریا میں ڈالی اور حکم دیا مچھلیوں کو کہ میری سوئی ڈھونڈ کے لے آؤ۔ اب وزیر دیکھ رہے ہیں کہ وہ جناب ساری مچھلیاں منہ میں سوئی لے کے آئی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا جب سے ہم نے اللہ کی غلامی کی ہے نا، جنگل کے اور دریاؤں کے درندے اور پرندے اور چرندے بھی ہمارے ماتحت ہیں، جب تک ہم اللہ کے نہیں تھے اس وقت صرف تم لوگ ہی ہمارے ساتھ تھے۔ تو جب من کان للہ کان اللہ لہ، جب آدمی اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ بھی اسی کے ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندوں کو دیتا ہوں تھوڑا یا زیادہ، لیکن اس میں وہ مجھ سے نہیں ڈرتا، حلال حرام کا خیال نہیں کرتا، تو اس میں بھلائی نہیں، یہی ذنق ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ کوئی لوگ تھے، قوم تھی، وہ گمراہ تھے، انہوں نے حق سے اعراض کیا، بڑی دولت دنیا تھی، متکبر تھے، لیکن ان کی زندگی جو ہے وہ تنگ تھی۔ وہ اسی گمان میں رہتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے تو اللہ ہمیں واپس تھوڑی دیں گے، اسی تکذیب میں بھٹکتے رہے۔ جب بندہ اللہ کی تکذیب کرے اور اللہ کے ساتھ برا گمان رکھے تو اس کی معیشت اس میں تنگ ہو جاتی، یہ معنی ہے ذنق کا۔ ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ قبر اس پہ تنگ ہو جائے گی، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں جو ہیں ادھر والی ادھر اور ادھر والی ادھر آ جائیں گی۔ مومن اپنی قبر میں ایسے ہوں گے جیسے سبز باغوں میں ہوں، وَيُفْصَلَهُ فِي قَبْرِهِ 70 ذِرَاعًا، اور اس کی قبر کو اس کے لیے وسیع کر دیا جائے گا، وَيَنَوِّرُهُ قَبْرَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، اور اس کی قبروں کے اندر نور بھر دیا جائے گا جیسے چاند آ گیا ہو۔ دعا کریں اللہ ہماری قبروں کو بھی منور کر دے۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم وسع مدخلنا، اللہم برد مضجعنا، نور قبورنا وقبور آبائنا وقبور المسلمین۔ آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس پہ 99 سانپ چھوڑے جائیں گے،
ہر سانپ کے 7 سر ہوں گے، وہ اس کو ڈنگ مارتے رہیں گے، کاٹتے رہیں گے، لیکن کہ ہم اس کو قیامت والے دن اندھا اٹھائیں گے، کیا معنی؟ کوئی جواب ہی نہیں، اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، جیسے اندھے کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں۔ ہم قیامت میں ان کو جب اٹھائیں گے، وہ اس کے بعد اندھے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے، بابا ہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ وہ کہے گا یا اللہ آج مجھے آپ نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، تم نے دنیا میں میری آیات سے جب اعراض کیا اور اس کو بھلا ڈالا، تو آج میں نے بھی اپنی رحمت سے تمہیں بھلا دیا ہے۔ ہاں اگر کسی آدمی کو خدا نہ خواستہ قرآن کی آیات بھول جاتے ہیں، وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ ہاں اس آیت کا تو اس پہ اطلاق نہیں ہوتا، لیکن اور حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی قرآن یاد کرے ہمیشہ یاد رکھے، اس کو بھولے نہیں، ورنہ گناہ کبیرہ ہے۔ انسان ہے بھول جاتا ہے، پڑھتا ہے، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی روایت آئی ہے حضرت سعد بن عبادہ سے کہ جو بندہ قرآن یاد کرے پھر اس کو بھلا ڈالے، وہ قیامت والے دن ایسے ہوگا، اس کا چہرہ جو ہے کوڑ زدہ ہوگا۔ جو جھٹلانے والے ہیں اللہ کی آیات کو، حدود سے نکلنے والے ہیں دنیا میں، ان کے لیے آخرت کے اندر سخت عذاب ہوگا۔ یہ دنیا کی سزا تو پھر بھی آسان ہے، لیکن عذاب آخرت جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے، واللہ عالم۔